بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر لا شيئا، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آج ہمیں بخاری شریف کے پڑھنے کا اور بخاری شریف کے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. ہماری اپنی حالت کے اعتبار سے تو ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اور ہمارے لیے ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا شکر ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ شروع کر رہے ہیں اسی طریقے سے پوری کتاب کو سکون، عافیت اور پوری شرح کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اختتام کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آج چونکہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ بھی ہے اور بدھ کا دن بھی ہے، اس وجہ سے آج کے دن کو ہم نے انتخاب کیا. اور بدھ کے دن میں بھی ظہر کے بعد تو اس وجہ سے اختیار کیا کہ حضرت صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ اپنی وہ کتاب کو جب بھی وہ شروع کرتے تھے تو بدھ کے دن شروع کرتے تھے. اس وجہ سے کہ بدھ کا دن علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ متبرک ہے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام بدھ کے دن کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. بدھ کے دن شروع کرنا کوئی فرض، واجب و ضروری نہیں، لیکن اس کے باوجود جو بدھ کو اختیار کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکابرین یہی فرماتے ہیں کہ جو کام بدھ کے دن شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آج یہ شروع کیا جا رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور بخاری شریف کے پڑھنے کی اور پڑھانے کی سعادت اور توفیق ہمیں نصیب فرمائے. کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مشائخ کا دستور ہے کہ وہ کچھ فن کے متعلق اور کتاب کے متعلق بنیادی باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وضاحت ہو جائے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس کو بیان کرنے کا معمول ہے. حضرت اکبر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ کے سامنے ہم نے بخاری شریف کو شروع کیا تھا
تو حضرت شیخ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مبادیات کے طور پر، مقدمات کے طور پر چند چیزوں کے بتانے کا دستور ہے، اور اس کو وہ کل 8 چیزیں ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے فرمایا کہ مناطقہ کے یہاں اس کو رؤوس ثمانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ 8 چیزیں جو ہے جس میں تعریف، موضوع، غرض و غایت، قسمہ، حکم وغیرہ چیزیں 8 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ میں بھی ابتداً ان 8 چیزوں کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ 8 چیزیں جس کو ہم نے رؤوس ثمانیہ کہا، یہ رؤوس ثمانیہ ایک تو علم حدیث کے متعلق، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا موضوع کیا ہے، حدیث کی غرض و کیا غایت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہی 8 چیزیں کتاب کے متعلق ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے، کتاب کی تعریف کیا ہے، کتاب کی غرض و غایت کیا ہے، کتاب کا فضیلت کیا ہے، کتاب کا حکم کیا ہے، کتاب کا نام کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو 8 چیزیں ہوئی علم حدیث کے متعلق، اور 8 چیزیں ہوئی اس کو فن حدیث کہا جائے گا، فن حدیث کے متعلق، اور 8 چیزیں ہوئی اس کتاب کے متعلق۔ تو کل چیز دونوں مل کر کل چیز کتنی ہو گئی؟ 16۔ سمجھ میں آ گئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم لوگ سنتے بھی ہو یا نہیں ہو۔ سمجھ میں سب آ گیا تو سمجھ میں آ گیا تو ہاں یا نہ بھی کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو۔ بہرحال 16 چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرتضی چند چیزوں کو، اس کا تعلق جو ہمارے درس و تدریس کے ساتھ ہے، اس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو کل 19 سے 20 چیزیں ایسی ہے جس کو کتاب کے شروع کرنے سے پہلے ہر ایک آدمی کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہو۔ ورنہ تو جیسا کہ مسل مشہور ہے کہ رات بھر کتاب پڑھتے رہے اور صبح کو پوچھا کہ یوسف اور زلیخا میں زلیخا مرد تھا یا عورت تھی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو میں آپ حضرات کو خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے آج آپ لوگوں کو یہ بہت ہی اونچا مقام اور بہت ہی اونچا وقت نصیب فرمایا۔ اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر یہ آپ لوگوں کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کا مدرسے کے اعتبار سے، یہ آپ کا درس نظامی کے اعتبار سے آخری سال ہے۔ ویسے آپ مدرسے میں اور 15 سال پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ سال تمہارا آخری سال ہے، درس نظامی کا یہ آخری سال ہے۔ اس وجہ سے آخری سال میں جو پڑھائی دورہ جو ہے، یہ آخری سال میں جو حدیث کا درس ہے اس کے متعلق دورہ حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس میں ہر وقت اور ہر جگہ حدیثی کو دہرایا جاتا ہے۔ مدرسے میں 6 گھنٹے کی اگر تعلیم ہے تو 6 اور 6 گھنٹے میں صرف حدیث ہی حدیث ہوگی۔ حدیث کے علاوہ فقہ، منطق، اصول، ادب وغیرہ کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہوگی، صرف دورہ حدیثی کی کتاب ہوگی۔ اور یہ موقع زندگی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ، اس وجہ سے اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے ویسے اگر آپ سوچیں یا غور کریں تو ہمارے اعتبار سے تو 10 سال نکالے ہوں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے زمانے میں تو 10ویں سال میں دورہ حدیث ہوا کرتا تھا۔ آج کل اس میں فرق بھی ہو گیا ہے، کہیں 8 سال، کہیں 9 سال، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ بہرحال
سب سے آخری جو وقت ہے تعلیم کا، درس نظامی کا، یہ دورہ ہے، اور اس صورت میں اسی سال کو ختم ہونے کے بعد، اسی کتاب کو ختم ہونے کے بعد آپ حضرات کو سند دی جائے گی، اور آپ کے اوپر یہ اعتماد کر دیا جائے گا کہ آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ میں صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 10 سال کی زندگی یا 9 سال کی یا 8 سال کی یا جتنے سال اردو سے لے کر اب تک تم نے گزارے ہیں، وہ کس طریقے سے گزارے، وہ اس کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ اس نے یہ سال کتنی محنت کے ساتھ، کتنی شغف کے ساتھ اور کتنی توجہ کے ساتھ گزارا، اور کتنی اس میں کیا بے پرواہی کی یا بے توجہی کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیز کو چھوڑ کر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سال تمہارا بہت ہی زیادہ قیمتی سال ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ زندگی میں اللہ جل جلالہ و والہ نے یہی موقع دیا ہے، اور یہ موقع فرسٹ ٹائم ہے، پہلی مرتبہ ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہے، آخری مرتبہ بھی۔ اس وجہ سے اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ نبور اللہ مرکزو نے روح سے سمانیہ تعریف، غرض غایت وغیرہ، اور روح سے سمانیہ میں 8 نفس فن کے متعلق، اور 8 نفس کتاب کے متعلق، کل 16 ہو گئی، اور 16 کے بعد پھر 17 یا 18 جو بات ہوتی تھی وہ ساری نصیحتوں کی ہوتی تھی جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت کے یہاں تو اس کو جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں وہ سب سے اخیر میں ہوتا تھا، لیکن حالات کے اعتبار سے اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا حالات کے اعتبار سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے دن ہی آپ لوگوں کو بتا دینی چاہیے، اس وجہ سے کہ آج سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور آپ کی نسبت پورے 1 سال کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو میں آپ حضرات کے سامنے، اور آپ لوگ بھی میرے سامنے اچھی طریقے سے سن کر پوری طریقے سے اس پر عمل کریں، تاکہ عمل کرنے کی وجہ سے دونوں کو بھی سہولت ہو، اور جس مقصد کے لیے یعنی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس میں اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کو میں نے ابھی بتایا کہ میرے نزدیک آپ حضرات کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ حضرات بھی اس کو تو جانتے ہیں کہ یہ سال تمہارا اور بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا ہے، اور اس وجہ سے تم لوگ بھی اپنے آپ کو ذرا اونچا ہی سمجھتے ہوں گے، ہم دورے والے نہیں، اور اس وجہ سے ہر جگہ پر اپنا چلاتے ہو اور اپنی چیزیں کرتے ہو، خیر بہرحال تو ان چیزوں کو وہ تو اس لائن سے ہے، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں علمی اور عملی اعتبار سے ہے کہ واقعی میں آپ حضرات کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس درجے کی اور اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 8 سال تک، 9 سال تک آپ نے جیسے ہی گزارا، لیکن اگر یہ 1 سال بھی اصول اور ضابطے کے مطابق قدر کے ساتھ گزارا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو عطا فرمائے گا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس سال، اس ایک سال میں تم وہ حاصل کر لو جو اس سے پہلے آپ حضرات کو 8 سال میں حاصل نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آدمی کو محنت کرنی پڑتی. اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو ذرا مضبوطی کے ساتھ سدھارنے کی اور صحیح منہج کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ پورا سال اسی طریقے پر گزارو گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے آپ کو جو یہ دورے کا سال عطا فرمایا ہے، اور یہ جو سال آپ کا شروع ہوا ہے شوال ذوالقعدہ سے رجب شعبان تک، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی وقت ہے. اور اس وقت کی اگر قدر کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں، میں نے ابھی بتایا کہ اب اس وقت ہمارا ایک سال کا، پورے ایک سال تک کا اجتماع ہے، ملنا جلنا ہے. اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ میں کچھ اپنی حالت بھی تمہارے سامنے ذکر کر لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی کچھ اپنی حالت کو درست کریں. آج تک یعنی 8 سے 9 سال تک جیسا وقت گزرا ہے اس طریقے سے نہ گزرے، بلکہ صحیح طریقے پر حدیث کی نورانیت کو حاصل کرنے میں گزرے. اس وجہ سے آواز کلیئر آ رہی ہے یا بالکل صاف آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا، الحمدللہ. اس کی تو ضرورت ہے نہیں. الحمدللہ اچھی آواز آ رہی ہے، اس کی تو ضرورت ہے نہیں. کوئی بات نہیں. اچھا تو میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو میں آپ لوگوں کو کتاب شروع کرا دوں تاکہ کتاب شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ سننا ہے وہ بعد میں ہوتا رہے تو یہ اچھا رہے گا. تو سب سے پہلے تو چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی حالت آئے گی، تو اس میں بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی محنت سے اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا. اس وجہ سے آج تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ بخاری شریف ہے. سب سے دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس ساری کتابوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اونچا درجہ اور سب سے زیادہ صحیح کا درجہ قرآن پاک کو حاصل ہے. قرآن پاک سے زیادہ صحیح دنیا میں کوئی کتاب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا نمبر دنیا میں جو آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہی بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، اور کس درجے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس جذبے کے ساتھ لکھا، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو قبول فرمایا. اور آگے میں بتاؤں گا کہ حضرت کسی بہت بڑے بزرگ نے آپ میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم میری کتاب کو نہیں پڑھتے ہو، یا یہ کہا کہ تم میری کتاب کو پڑھو. وہ محدث تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری شریف کے متعلق فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے. تو اس وجہ سے یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ بزرگ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ. میں یہ بتا رہا تھا
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس جوش جذبے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھی کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس کو قبول فرما لیا، اور آج 1300 سال ہو گئے یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس طریقے سے مقبول تھی، آج بھی اسی طریقے سے وہ مقبول ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر کمیونٹی میں، ہر جگہ پر اس کتاب کی اہمیت لوگوں کو سامنے ہے، اور لوگ اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اور خود ہمارے یہاں بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں میں یا ان کی جماعت میں سب سے اخیر میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کو سند دے دی جاتی ہے کہ اب آپ جا کر دین کا کام کرنا چاہیں تو کام کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ برکتی ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی اگر میں بیان کروں گا میں کہ اس کتاب کی بھی فضیلتیں بہت ہیں۔ اب ایک بتا دوں کہ جس سمندر میں، کشتی میں، اسٹیمر میں بخاری رکھی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بخاری کی برکت سے اس کو ڈوبنے سے حفاظت مرمت فرماتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں بیان کریں گے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی محنت کر کے اس کتاب کو لکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت ہی آزمائش، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت ساری حالات بھی طاری ہوئی، جو امام بخاری کے حالات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہے، لیکن جب ان کی کتاب سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہمارے طرف سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے، اور اس فائدے کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے کاموں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتاب تک پہنچنے میں جو جو حضرات ہمارے استاد واسطہ بنے ہیں ان سب کو، بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ کتاب کو لکھی ہے، اور آج 1400 سال ہو گئے اسی قدر و قیمت کے ساتھ اور اسی مقام کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ هو البخاری۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ احسان ثواب کریں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو احسان ثواب کریں۔ یہ احسان ثواب صرف آج کے دن نہیں، اب ہمیشہ اپنے اپنے طریقے پر پڑھتے رہنا چاہیے اور کرتے رہیں گے وہ آپ لوگ۔ لیکن اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سب کے سب 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو، حتیٰ کہ حضرت اکبر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو، کہ جن کے واسطے سے یہ علم ہمارے تک پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روح کو اصالِ ثواب فرمائے۔ اے ہو بندے کی لوگوں،
پڑھ لیا حضرت. برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہاری آواز کٹ رہی ہے، میری طرف سے تو نہیں ہے. پوری بسم اللہ صاف نہیں آ رہی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص النبي صلى الله عليه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بخاری شریف کی ابتدا تو کروا دی. اللہ تعالیٰ سب قبولیت کے ساتھ نوازے. آمین. اب اس کے ساتھ میں نے ابھی بتایا آپ کو
کہ مقدمات کے طور پر رؤوس ثمانیہ فی الحدیث اور رؤوس ثمانیہ فی الکتاب آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر جو حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے ہم کو بتایا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. لیکن اس کے ذکر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، تو میں نے ابھی تک شروع میں بھی بتایا کہ اس ایک سال میں اگر پہلے محنت کی گئی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ کی گئی ہو تو پھر ایک سال میں آپ کو اپنے اخلاق، اعمال اور احوال وغیرہ کو ذرا سنبھالنے کی ضرورت ہے. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایک سال میں جیسے اور سال میں طالب علم میں جیسے سال گزرے اس طرح نہ گزرے، بلکہ یہ ایک سال آپ کا اس کیفیت میں گزرے، اس کے حالات میں گزرے کہ جس کا تعلق حدیث پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرز زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں گزرے، تاکہ یہ حدیث کی جو انوارات اور برکات ہے وہ آپ حضرت کو شامل ہو. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو تو کہنا نہیں رہے، آپ حضرت جانتے بھی ہیں اور دوسرا اساتذہ سے آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا. لیکن ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرقدو نے ایک بات ہمیں بیان فرمائی تھی جو آج تک ہمیں یاد ہے. حضرت نے فرمایا کہ جس وقت حضرت شیخ کی مشکات شریف کی ابتدا ہوئی، ظاہر بات ہے کہ مشکات حدیث کی وہ پہلی کتاب ہے جو طالب علموں کو پڑھنی نصیب ہوتی ہے. یعنی جب حدیث کی ابتدا ہوئی مشکات کے ساتھ تو حضرت نے فرمایا کہ ظہر کے بعد میرے ابا نے شروع کرائی اور مشکات شروع کرائی مدرسے میں، جو حضرت شیخ کے گھر کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد کے پاس جو کتب خانے کی جگہ ہے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ شروع کرانے کے بعد میرے والد صاحب دعا میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. کیا دعا کی؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے تو صرف ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ بہت لمبے انتظار کے بعد، بہت لمبے زمانے کے بعد اب حدیث پاک کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، حدیث پاک کے پڑھنے پڑھانے کا وقت آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک یہ سلسلہ باقی رہے اور یہ سلسلہ نہ ٹوٹے. حضرت شیخ نے کہا کہ میں نے صرف یہی ایک دعا اپنے میں کرتا رہا کہ اللہ بہت ہی لمبے زمانے کے بعد حدیث کا یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ سعادت میری زندگی میں رہے، مرتے دم تک رہے اور یہ سلسلہ نہ ٹوٹے. تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ جو یہ تعلق پیدا کیا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت آپ حضرات کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی اونچا ہے. دورہ حدیث کے نام سے آپ کو، دورہ حدیث کے طالب علموں کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. اس وجہ سے اس نام کی آپ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور اس نام کے متعلق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے تو ایک ہی دعا کی تھی کہ اللہ بہت سالوں کے بعد حدیث کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے مرتے دم تک یہ ختم نہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی دعا قبول فرما لی، اور قبول فرمانے کے ساتھ دنیا میں بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی اس دعا کو قبول فرما لیا تھا. اسی وجہ سے مرتے دم تک
حدیث کی خدمت کرتے ہوئے آخری زمانے تک حدیث کی خدمت کرتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث صاحب اللہ مرکزو کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے تک حدیث کی تعلیم، حدیث کی تفسیر اور حدیث کی تفصیل، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائل کی تبلیغی نصاب کی کتابیں وغیرہ، اور بخاری کی شرح اور عودۃ المسالک شرح موطا امام مالک وغیرہ حضرت شیخ نے تسلیم وغیرہ فرمائی، اور پوری زندگی حدیث کے ساتھ لگے رہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ جس طریقے سے حضرت شیخ نے یہ دعا کی کہ حدیث کے ساتھ ہمارا نسبت اور تعلق ہوا ہے، وہ تعلق مرتے دم تک باقی رہے، سمجھ میں؟ تو اس کے متعلق حضرت شیخ نے محنت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، اور وہ محنت اور مجاہدہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو بتاتا رہوں گا، ابھی اس وقت میں ساری چیزیں ایک ہی ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے اگر اس وقت دنیا میں آپ حضرات کے کام میں اگر آواز پڑے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا، تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کی طرف، یعنی حضرت شیخ اپنے نام سے زیادہ اپنے اس لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ یہ علامت ہے کہ حدیث کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو قبول فرما لیا تھا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بھی پچھلی زندگی کو بھول جائیے، اور آج سے یہ سمجھیے کہ ہماری یہ نئی زندگی حدیث کی روشنی میں آئی ہے، حدیث کی نورانیت میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اس حدیث کی نورانیت کا اہتمام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ پھر بار بار میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، سب کو درست کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کرو گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت عصیان اور شرکسی میں، گناہ میں اور دوسری چیزوں میں گزرا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں میں بہت ساری سیاہی، بہت ساری بے رخی جمع ہو گئی ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے آج سے ہم ہر ایک آدمی کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہے، اور جتنی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ اس وجہ سے ہر کام، بلکہ ہر سنت جو ہمیں معلوم ہے، اس سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی میں اس سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف کا پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے فرمایا اس زمانے میں دورہ حدیث اور حدیث کا علم اور حدیث کی مشغولی جو ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، اور حضرت شیخ نے اس کا نام بھی بتایا تھا، اور اگر میں بولتا نہیں تو شاید محمد حسین ہی نام بتایا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا
کہ کوئی بھی حدیث، کتاب کی کوئی بھی حدیث ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے. ہر حدیث کو استاد کی نگرانی میں، استاد کی نگہداشت میں ہم کو پڑھنی ہے. ایک آج کل تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بخاری کے شروع میں شریک ہو گئے، اور پھر بخاری کے ختم کے دن شریک ہو گئے، اور بخاری ختم ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی حدیث استاد کے نگرانی کے بغیر گزرنی نہیں چاہیے. یعنی ہر حدیث کو استاد کی نگرانی ہی میں ہم کو پڑھنا ہے، اور ہر کتاب کو اور ہر حدیث کو جاننا ہے. ہر حدیث کو اس طریقے سے ہم پڑھتے رہتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقد نے فرمایا کہ جب ہم نے دورے میں تھے تو اس وقت ہمارا ایک دوست ساتھی تھا، اس ساتھی کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر کتاب کی ہر حدیث کو استاد کے سامنے پڑھنا ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جس میں ہم شریک نہ ہوئے ہوں. اس وجہ سے یعنی دوسرے لفظوں پر ہر سبق میں حاضر ہونا ہے، اور کسی دن بھی غیر حاضری نہیں ہونا ہے، اور ہر حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ ہے کہ ابتدا میں شریک ہو گئے، انتہا میں شریک ہو گئے، اور باقی کتاب ساری کی ساری پڑھ لی. آپ کو اگر میں پوچھوں کہ ان 9 سال میں کوئی کتاب ایسی گزری ہے کہ جس کا ہر سبق استاد سے پڑھا ہو، سمجھ میں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال آپ لوگ بھی یہ طے کریں کہ بخاری کی ہر حدیث اس میں ہمیں شرکت کرنی ہے، شیخ کے سامنے پڑھنی ہے، اور بغیر پڑھے گزارنا نہیں. دوسری بات حضرت شیخ نے فرمائی کہ حدیث کا احترام اور ادب بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس حدیث کے اہتمام اور ادب کے لیے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے پڑھنی نہیں، اور وہ وضو ہونا چاہیے. سمجھ میں؟ اب یہاں پر ہر وقت وضو رہنے کی کیا فضیلت ہے، اور اس وضو کے متعلق وضو کتنی فضیلت کی چیز ہے، بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ خود آئے گی تو آپ سمجھ لینا. اس کو میں ابھی بیان نہیں کرتا. باقی یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رات کو وضو کر کر سو گے تو صورت میں اس کی فضیلت کیا ہے، وہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہے. لیکن میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ماشاء اللہ جوانی بلکہ نوجوانی کی حالت میں ہو، سارے اعضاء بہت ہی مضبوط ہو، اور اس وقت اگر تم یہ چاہو کہ ہمارا سارا وقت باوضو گزرے تو تمہارے لیے آسان ہے. الحمدللہ دورے کے سال میں ہم لوگ بھی اس راستے سے گزر چکے ہیں، اور سونے کے علاوہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کہنا تو نہیں چاہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے تاکہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کیجیے. اس وقت آپ کو نہ ریا کی تکلیف ہے، نہ دوسری تکلیف ہے، نہ ہضمہ خراب ہے. اس وجہ سے اس وقت آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ اخیر تک رہے تو بہت ہی اچھا ہے. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہر حدیث باوضو پڑھیں گے، کوئی حدیث بے وضو نہیں پڑھیں گے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جس طریقے سے دورے کا سال ہوتا ہے، دورے کا سال کی ترتیب ہے، حضرت کے یہاں وہ نہیں تھی. ایک ہی استاد کے پاس پورے دورے حدیث کی کتابیں ہوتی تھی،
پہلے بخاری، پھر اس کے بعد ترمذی، پھر اس کے بعد کیا ہے دوسری کتابیں سنن ابی داؤد وغیرہ، مسلم وغیرہ، اس طریقے سے یک کے بعد دیگر ایک استاد یا دو استاد کے پاس حدیث ہوتی نکالے. یہ تو اب ہمارا زمانہ آ گیا ہے کہ بخاری کسی کے پاس، مسلم کسی کے پاس، ابو داؤد کسی کے پاس، ترمذی کسی کے پاس، نسائی کسی کے پاس وغیرہ وغیرہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک ہی استاد کے پاس صبح سے لے کر 11 بجے تک، 11:30 بجے تک، اور شام کا وقت بھی اسی طریقے سے. اور روزانہ تو نہیں، لیکن فرماتے تھے کبھی نہ کبھی ہم لوگوں کو بھی درمیان میں، سبق کے درمیان میں وضو کے ٹوٹنے کا عارضہ پیش آ جایا کرتا تھا. اس وجہ سے ہم نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھنی. اور اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو ساتھی کو میں اشارہ کرتا تھا یا وہ ساتھی مجھے اشارہ کرتا تھا، اور اشارہ کر کے وہ سیدھا وضو کے لیے چلا جاتا تھا. اور میں کہیں وہ وضو کر کے آئے اتنے میں حدیث کو پڑھ نہ جائے، آگے نہ گزر جائے. اس وجہ سے اپنے استاد کو بحث میں روک لیتا تھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں پر یہ اشکال ہے، یہاں پر یہ بات ہے. اور وہ جواب کرنے میں وہ وضو کر کے آ جاتا تھا. اور وضو کرنے میں تو بھی 4 فرض ادا کرنے تھے، کوئی زیادہ دیر لگتی نہیں تھی. اس وجہ سے اس طریقے سے ہوا کرتا تھا. ضرورت تو پیش نہیں آتی تھی، ایک آدھ مرتبہ ضرورت پیش آئی ہوگی، دو تین مرتبہ ضرورت پیش آئی ہوگی، جو بھی ہوئی ہو. تو حضرت شیخ نے، آگے میں بتاؤں گا کہ حضرت شیخ نے حدیث یا بخاری شریف جو پڑھی ہے 2 آدمی سے پڑھی ہے. ایک تو اپنے والد صاحب سے، مولانا یحییٰ صاحب سے، اور دوسرا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جو حضرت کے استاد بھی تھے اور حضرت کے استاد کے ساتھ حضرت کے شیخ بھی تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا جو ساتھی تھا محمد حسین، اس کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی. اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے مجھے ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا. اشارہ کر کے وہ تو اٹھ گیا، لیکن اس اشارہ کرنے کے ساتھ ہی اب ابا جان کے پاس یعنی مولانا یحییٰ صاحب کے پاس ہمارا سبق ہو رہا تھا. تو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت فرماتے ہیں، اور فوراً کہہ دیا کہ حضرت شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں ایک اشکال کیا. حضرت شیخ فرماتے تھے نہ تو مجھے وہ اشکال معلوم ہے نہ وہ کیا معلوم. ویسے ہی حضرت کو روکنے کے اعتبار سے میں نے اس طریقے سے ایک سوال کر لیا. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب بہت ہی زیادہ ذہین، بہت ہی زیادہ کیا ہے عاقل سمجھدار انسان تھے. اور استاد ویسے بھی شاگردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. یہ بات اور رہی کہ آپ حضرات اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھو وہ اور بات ہے، لیکن استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے کہا کہ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشکال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تو انہوں نے کتاب بند کی اور فرمایا کہ جب تک وہ وضو کر کے نہ آئے، وہ وضو کرنے گیا ہے نا، اور جب تک وہ وضو کر کے نہ آئے وہاں تک میں تم کو ایک حکایت اور ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کہاں تک ابن حمام سے نمٹتا رہوں گا، اس لیے کہ اگر ایک اعتراض کا جواب دوں گا تو پھر اس کے اوپر اشکال ہوگا، پھر اس کے اوپر اشکال ہوگا، پھر اس کے اوپر اشکال ہوگا، یہاں تک کہ وہ آ کر بیٹھ جائے. سمجھ جاتے وہ سمجھ گئے. تو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آج سے یہ بھی طے کر لیں کہ کوئی حدیث بغیر وضو کے گزرنی نہیں ہے. میں
17-18 साल से पढ़ रहा हूँ और पहले दिन ही बता दिया करता था अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 75%, 80% तलबा इसके ऊपर आमिल रहे और उन्होंने हर हदीस को वजू के साथ पढ़ा और बुखारी की हर हदीस को उन्होंने पढ़ा। कभी मामूली 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 ऐसे भी थे कि किसी वजह से उसमें नहीं शरीक हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि इस साल आप 100% इसके ऊपर अमल करो और पूरी पाबंदी के साथ इस पर अमल करना, अमल को बाकी रखो। ठीक है। अच्छा। तीसरी चीज मैं बयान करता था, लेकिन चूंकि इस साल मैं यहाँ आप वहाँ है इसलिए मुश्किल है। बाकी तीसरी चीज ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सआदत और खुशकिस्मती का ये मामूल फरमा रखा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल हदीस मस्जिद के बालाई हिस्से में रखी हुई है। इस वक्त भी शायद आप वहीं बैठकर पढ़ रहे हो क्या, या दूसरी जगह? ठीक है। उसी जगह। यानी वो खिड़की वगैरह देखकर मुझे ये लग रहा है कि शायद उसी उसी जगह पर है, इसीलिए मैंने पूछा। अगर उसी जगह पर है तो तीसरी बात ये है कि मस्जिद में जितनी देर भी तुम बैठोगे एहतिकाफ की नियत कर लोगे तो मोतकिफ नफल एहतिकाफ आपका हो जाएगा और पूरी के पूरी बुखारी आपकी एहतिकाफ की हालत में पढ़ने और पढ़ाने में गुजरेगी। तो ये तीन चीजें मैंने आप हजरत के सामने बयान की और तीन चीजों के बयान के साथ साथ मैंने जो एक बात कल बताई थी, आज सुबह बताई थी, जिसको मैंने छोड़ दिया, वो फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप हजरात को कि आप हजरात को अल्लाह जल्ल जलालहू व वालों ने इस साल दौरे हदीस की शहादत मरहमत फरमाई है। और दौरे हदीस की शहादत का माना ये है कि हर घंटे में, हर जगह में, हर उस्ताद के पास अगर सबक होगा तो सिर्फ हदीस ही हदीस का होगा, हदीस के अलावा किसी चीज का नहीं होगा। इससे पहले मिशकात था तो भाई उसमें जलालैन भी होती थी, ये जलालैन के साथ साथ दूसरी किताबें भी होती थी, हिदाया वगैरह फिक़ह भी होती थी, तफसीर भी होती थी। इस वक्त एक चीज नहीं है। और अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू बाज मर्तबा हमको ऐसे मौके, ऐसे हालात मरहमत फरमा देते हैं कि अगर उस हालात को हम कबूल कर लें या उसकी कदर कर लें तो उस कदर करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फिर आइंदा नेमतों को बरसाते रहते हैं। और अगर कभी ऐसी नेमतें, ऐसा मौका, ऐसा वक्त आया और हमने उसकी नाकदरी की तो उस नाकदरी का वबाल हमारे जिंदगी भर के लिए हुआ करता है। अगर आप लोग कहें कि दलील से बताओ, हम लोग तो हर बात को दलील से ही सुनने और समझने के आदी हैं, तो मैं बताऊंगा कि आप हजरात ने सुना होगा कि हज के लिए आदमी जब जाता है और पहली मर्तबा जब उसकी काबा शरीफ के ऊपर नजर पड़ती है और उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए कि तुम्हारी पहली नजर है और काबा शरीफ पर गिर रही है। वो लम्हा इतना मुबारक है, इतना अच्छा है कि उस वक्त जो मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। यह सुना है, पढ़ा है कहीं? ठीक। दूसरे सारे हजरत सोए हुए हैं मेरे ख्याल से, या वो आवाज भी निकलना नहीं चाहते कुछ। मैं मुझे तो सिर्फ ये कि तुम सुन रहे हो या नहीं, बस।
اچھا، اب اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ گیا اور پہلی مرتبہ میں کعبہ شریف کے اوپر نظر پڑی، لیکن اس نے اس لمحے کو ضائع کر دیا، اس لمحے کو گزار لیا، اب پھر کعبہ شریف کے پاس جا کر دعا کرتا ہے، تو جو پہلی مرتبہ نظر پڑنے کا درجہ تھا، اللہ تعالیٰ بات کی دعائیں بھی قبول کرے گا، لیکن جو موقع تھا وہ اب اس کے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا۔ اب یہ تو پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، کہ اس قسم کے جو مواقع بعض بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اگر اس مواقع کو آدمی قبول کر لے تو فائدہ ہوتا ہے، قبول نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اس سال دورہ حدیث کا موقع ملا ہے، اگر حدیث کی قدر کرو گے، اوقات کی قدر کرو گے، اعمال کی قدر کرو گے، تو پھر یہ آپ کی زندگی کے بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بڑے اہم مسائل دلائل کے ذریعے سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ مثال بھی دونوں قسم کی ہے، ایک تو اچھی مثال اور ایک ناپسندیدہ مثال۔ لیکن آج کل ہماری طبیعت اور ہماری حالت ایسے ہو گئی ہے کہ اچھی مثال سے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا جتنا ناپسندیدہ مثال سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دورہ حدیث کا یہ وقت دیا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اور زندگی میں آخری مرتبہ، شروع میں بھی بتایا اور ابھی بھی میں نے یہ کہا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہلی مرتبہ کی تم قدر کر لو، اور قدر کر کے اس حدیث کے انوارات کو اور حدیث کے برکات کو تم سمیٹ لو، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے مثال بتائی کہ پہلی مرتبہ کعبہ شریف کے اوپر جو نظر پڑتی ہے، اس وقت جو کیفیت ہے وہ وہی جانتا ہے جو کعبہ شریف میں گیا ہو اور پہلی نظر پر اس نے جو کچھ کمایا ہو وہ زندگی بھر اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اگر اس وقت توجہ نہیں کی تو پھر اس کے بعد بارہا ہو جائے گا، لیکن وہ جو پہلی مرتبہ والی برکت تھی، پہلی مرتبہ والی جو نورانیت تھی، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دورے کا یہ سال ہے وہ تمہارے لیے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سال کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس سال کو ضائع نہ کریں، پھرنے میں، گفتگو میں، گناہ کی باتوں میں یا گناہ میں اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ مطالعہ میں، تکرار میں اور حاشیے دیکھنے میں، شروعات دیکھنے میں اس وقت کو گزاریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 300 مرتبہ روزانہ ہر ایک آدمی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، باوضو حدیث پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ شادی کے بعد ایک وقت آتا ہے اہلیہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا، جس کو شب وصال کہتے ہیں، جس کو شب زفاف کہتے ہیں۔ اس کو تب سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، دیکھو سارے کے سارے چہرے ایسے کھل گئے جیسے کہ آج ہی آپ کو یہ موقع مل رہا ہو۔ اگر یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، لیکن اگر اس موقع کو اس نے حاصل کر لیا تو زندگی بھر کے لیے مسرت ہی مسرت، اور اس وقت کو بھی ضائع کر دیا اس نے تو ساری زندگی میں بار بار وہ بیوی کے پاس رہے گا، لیکن جو شب زفاف کا، شب وصال کا جو فضیلت ہے، جو درجہ ہے، جو خوشی ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی۔
अब तो समझ में आ गया होगा कि नहीं एक मर्तबा मिलने वाला वजीफा कितना कीमती होता है। समझ में आ गया। इस वजह से बात सुबह सुबह ही से मैं ज्यादा देर लगा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वाकई में इस एक साल को आप इस तरीके से गुजारें कि हदीस में माहू हो, हदीस में मशगूल हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ, हुजूर अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत के साथ रचे बचे हो। उठ रहे हो तो भी हदीस, बैठ रहे हो तो भी हदीस, कमरे में हो तो भी हदीस, साथी के साथ घूम रहे हो तो भी हदीस की बात, हदीस की तकरार। अगर इस तरीके से अगर आपने किया और अपने अमाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया, तो इंशाअल्लाह एक साल में भी अल्लाह तबारक व तआला इतना अता फरमा देगा जितना गुज़िश्ता 9 सालों में और 8 सालों में आपको हासिल नहीं हुआ होगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये बुनियादी जो बातें हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसाले सवाब करना, रोजाना 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, हदीस को बगैर हर एक हदीस को उस्ताद के सामने पढ़ना, और हर हदीस वुजू के साथ पढ़ना, और इस साल को जो दौरे का साल है, दूसरी बकवास या दूसरी लायानी चीजों में न लगाते हुए सिर्फ हदीस के पढ़ने पढ़ाने में लगाओगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, और तुमसे मैं यही चाहता हूँ। इस वजह से आइंदा भी सबको बताऊंगा। आज भूख का दिन था, इस वजह से सबक शुरू करा दिया। अब वो रूह से समानिया यानी 8 चीजें, जिसमें तारीफ, मौजू, गर्ज, गायत, अस्मा और सीमा और फजीलत, दर्जा, हुक्म वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। इंशाअल्लाह हर एक को आपके सामने कल से मैं बयान करना शुरू करूंगा। आज इंशाअल्लाह हो गया। लेकिन मेरे साथ मेरे यहाँ सबक पढ़ते हुए जरा इतना एहतमाम करें कि सबक में बैठकर पूरी तवज्जो से सबक के सुनने में मशगूल हो, मुतवज्जे हो। यहाँ बैठकर अगर चौक में घूमते रहोगे, रामनगर में घूमते रहोगे, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ये हदीस की भी बेअदबी है, इसलिए कि इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मन हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर और हम दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहे तो महरूमी कितनी होगी वो आप हजरत अच्छी तरीके से वो जानते हैं। तो वुजू के साथ हो, और पहले इब्तिदा से हो इंतहा तक हो, और जब तक बैठे वहाँ पूरी तवज्जो के साथ सुने, और सुनने के बाद जिस वक्त तकरीर हो रही हो उस वक्त किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जे न हो, न आपस में बात करें, न सोना, न ऊंग, या न क्या है दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे हो। ये एक जरूरी है। तीसरा ये है कि मेरे यहाँ हर सबक में आना जरूरी है। ना आना हो तो दरखास्त भेज दो, मैं यूं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता। लेकिन अगर जी चाहा तो आ गए और जी चाहा तो नहीं आ गए, और मैं पूछूंगा भाई आज कम क्यों दिख रहे हैं, वो कहाँ है तो मालूम नहीं, फिर ऐसे आदमी को पढ़ाना या बिठाना मैं पसंद नहीं करता। इस वक्त तो ऑनलाइन है इसलिए ज्यादा इस पर अमल नहीं होगा, लेकिन जब मैं वहां होऊंगा तो उस पर अच्छी तरीके से अमल होगा। इस वजह से अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखना। अल्लाह जल्ल जलालहू व मुनवालहू तुम्हारे बुखारी शरीफ को शुरू करने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मौका दिया है, ये उसका करम है। वाकई में मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये उसी का फजल है जो उसने याद शुरू कराया है। अल्लाह तबारक व तआला आफियत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, पूरी दिलजमी के साथ इसको इख्तिताम की शहादत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
दूसरी एक बात, इतना ज्यादा भागने की कोशिश मत करो, अभी तो वक्त नहीं हुआ। दूसरी एक बात है कि मेरे यहाँ हर एक तालिब इल्म को इबारत पढ़ना जरूरी है। इस वजह से एक तरतीब के साथ इबारत पढ़ी जाएगी, समझे? अभी तो आप इबारत पढ़ा ही नहीं, आज तो मैंने खुद ही पढ़ ली है, लेकिन कल से ये होगा। तो इस वजह से जो इबारत पढ़ना चाहे वो अच्छी तरीके से देख कर आए, सही इबारत पढ़े और गड़बड़ी वगैरह न करे। हजरत अकरस मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया, उन्होंने एक मर्तबा सुना है कि वो किसी मदरसे में गए। हम मदरसे में बुलाया जाता है, हजरत को भी बुलाया होगा। तो हदीस के दर्ज के लिए हजरत को कहा गया तो हजरत ने मंजूर कर लिया। अब वहां के मुदर्रिस ने एक दो तीन चार पांच आदमी को इबारत पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दिया था, और बहुत अच्छी तरीके से इबारत पढ़ रहे थे, जबर जेर की सही मुखारज की अदायगी के साथ। हम मदन ऐसा होता है कि नहीं? अरे आप लोगों के अभी बुखारी का खत्म हो या मुसलसलात हो और हदीस पढ़ना हो, तो पहले एक हदीस को पूरी तरीके से पढ़कर याद करके आ जाते हो कि नहीं? इस तरीके से किया था। हजरत मुफ्ती साहब ने देखा कि पहले आदमी ने भी इबारत पढ़ी, उसमें कोई गलती नहीं, दूसरे आदमी ने भी पढ़ी, कोई गलती नहीं। हजरत बहुत जहीन थे, समझ गए। जब दूसरे की इबारत पूरी हुई और तीसरे का नंबर आया, तो नंबर आते ही हजरत ने फरमाया कि भाई जा जरा पानी लेकर आने, एक गिलास में पानी लेकर आओ। वो पानी लेने के लिए चला गया। अब उसकी हदीस थी, वो इसको पढ़ने को मिली, वो उसने देखी नहीं थी। और जब हदीस देखी ना हो तो फिर क्या हाल होता है वो तो जानते हो। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जिनको हदीस पढ़ना हो वो पहले ही से हदीस को, मेरे यहाँ मैंने अभी बताया, आला दर्जे का हो या अदना दर्जे का हो, सब मेरे नजदीक बराबर है। इस वजह से मैं हर एक से चाहता हूँ कि वो इबारत पढ़े। बार ऐसा होता है कि एक किताब में आप पूरा साल गुजार देते हैं, एक दिन भी उस किताब की कोई इबारत पढ़ने का मौका आपके पास नहीं आता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हदीस में ऐसा ना हो, हर एक तालिब इल्म को मौका मिले। इस वजह से रोजाना एक ही हदीस हो। अभी एक ही हदीस कई दिनों तक चलेगी तो हर एक आदमी उसी एक ही हदीस को पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा अलग अलग और सही तरीके पर पढ़ेगा। इसलिए जबर जेर वगैरह अच्छी तरीके से याद करके आना। आज मैंने पहली हदीस पढ़कर तुम्हारी इब्तिदा करा दी है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, और हजरत इमाम बुखारी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत शेखुल हदीस साहब के पूरी जो बरकत से हमें मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4:15 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं? फिर 4:15 4:20 अच्छा, 420 हो गई है? 420 क्या था? हाँ, 4:20 4 बजकर चार। 20 अच्छा अच्छा, 420 नहीं, 4:20 हो गई, बहुत अच्छा। नमाज की पाबंदी करना, मामूलात की पाबंदी करो, अपने अखलाक आदात को सुधारो, और ये एक साल है तुम्हारे लिए इस्लाह का। अगर इस साल में अगर आपने कुछ इस्लाह कर ली तो इस्लाह हो जाएगी। और अगर इस एक साल में भी ऐसा ही गुजारा जैसे आप गुजरे हैं, तो फिर आइंदा साल जितने भी साल आते रहेंगे वो ऐसे ही गुजरते रहेंगे, और ऐसे ही होता रहेगा। इस वजह से उसका खास तौर पर ख्याल रखें, और रोजाना इंशाअल्लाह
3 से 4:30 बजे तक, और हमारे यहाँ के एतबार से 10:30 से 12 बजे तक ये सबक होता रहेगा। इतवार को छुट्टी नहीं होगी, जुमा को छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सब खैरियत है।